ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ان تمام خواتین و حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اتنا دور دراز کے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے دین، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور دین کی بنیادی چیزوں سے نہ صرف یہ کہ خود وابستہ ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ لوگ مختلف مواقع پہ جو دین کی ضروریات ہیں، جو دین کی اہم باتیں ہیں، ان سے وہ واقف ہو سکیں۔ یقیناً ایسے لوگ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو یہ مواقع فراہم کرتے ہیں، وہ محسن ہوتے ہیں انسان کے، کیونکہ اس تیز رفتار دنیا میں اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول لوگوں میں دوسرے کی فکر کرنے کا ماحول روز بروز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ جل شانہ ان کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کی ان ہمتوں میں اور ان کی اس توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ کانفرنس جیسے مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت کے تعلق اور ان کے حقوق اور ان کے تقاضوں پر رکھی گئی ہے، اور میرے اس بیان سے پہلے کئی گھنٹوں سے یہ کانفرنس چل رہی ہے اور مختلف بیانات اس میں ہو چکے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک مبارک کوشش ہے، اور یہ مواقع جیسا میں نے عرض کیا کہ سب کو فراہم کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور جو خواتین و حضرات اس کو سن رہے ہیں وہ یقیناً اس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اللہ جل شانہ نے اسلام سے ہماری وابستگی اور اللہ جل شانہ کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے جو سب سے عظیم ذات بطور واسطہ اور ذریعہ کے ہمارے درمیان بھیجی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جو صفات سے مالا مال تھی، جو کائنات کے سب سے افضل ترین انسان اور سید الانبیاء ہے۔ تمام نبیوں کا بھی اللہ پاک نے ان کو سردار بنایا، خاتم النبیین بنایا، ان کے اوپر نبوت کو ختم فرما دیا، آخری کتاب دے دی، آخری امت دے دی، اور جتنے کمالات کسی بندہ بشر میں اللہ جل شانہ زیادہ سے زیادہ عطا فرمانے کا ارادہ کیا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پورا فرما دیا۔ اب وہ ان پر ایمان لانا، ان کی ہدایات کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی اس نے اللہ جل شانہ کی مانی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کر کے اس کا ثبوت دو۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات،
ہمارے لیے ایک بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اسلام کی، اور ان کے ساتھ محبت و شیفتگی، ایک والہانہ اور ایک عاشقانہ تعلق، یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، ہمارے اسلام کی ضرورت ہے۔ ان کی سنتوں پر عمل، ان کی سیرت سے آگاہی، یہ ہمارے لیے ایک بنیادی اور ضروری علم ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ قیامت تک جس انسان نے اسلام سے وابستہ رہنا ہے، اللہ جل شانہ سے وابستہ رہنا ہے، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، پوری انسانیت کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے یہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں تعلق عطا فرمایا ہے، جس تعلق اللہ پاک نے ہمیں کچھ فہم عطا فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنی وابستگی کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اپنی تمام تر کمیوں کوتاہیوں کے باوجود، ہم سے جتنی کمیاں کوتاہیاں آج تک ہوتی رہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمیں بہت عزیز ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اب دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس تعلق کا ہم پر کیا حق عائد ہوتا ہے، کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اس تعلق، جس تعلق کے ہم دعوے دار ہیں، جس تعلق کو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، یہ ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلق کو ہم آگے کیسے چلائیں کہ ہماری نسلیں، ہماری اولادیں، اور ان اولادوں کی اولادیں، اور ان کی اولادیں، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ پوری مضبوطی اور وابستگی کے ساتھ ان کا ایک والہانہ تعلق جو ہے وہ برقرار رہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرا چیلنج درپیش ہے۔ تو چونکہ وقت کم ہے، اس لیے میں آج ان دو ہی باتوں پر، دو موضوعات یا اس موضوع کے دو سوالات کی بات کرنے پر اکتفا کروں گا، اور دونوں کا تعلق آپ حضرات اور خواتین کے ساتھ جو مغربی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے اسلامی ملکوں سے یا اسلامی معاشروں سے دور رہتے ہیں، ان کی جانب یہ ذمہ داریاں پھر اور ایک اہمیت اور ایک طریقے کے ساتھ متوجہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل دین لے کر آئے، ایک قرآن لے کر آئے۔ آپ کی سیرت ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کی شخصیت ہے، یہ ایک ایسا خزانہ ہے، یہ ایک ایسی بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور یہ ایک امانت ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جس کو باقی انسانیت تک پہنچانا مسلمانوں کا کام ہے۔ آج اگر ہم سے پوچھا جائے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مجرم محسوس کرے گا کہ ہم دنیا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نقشہ پیش نہیں کر سکے، ہم اس کا صحیح علمی کام نہیں کر سکے، ہم دنیا کے سامنے وہ نمونہ نہیں پیش کر سکے جس کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لے کر آئے تھے، کیسے اخلاق لے کر آئے تھے، کیسی صفات لے کر آئے تھے، کیا اونچے اطوار لے کر آئے تھے۔ آج دنیا کے کسی گوشے کے مسلمان، چاہے وہ اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں، یا وہ مغربی دنیا میں رہتے ہیں، یا یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یا پاکستان یا سعودیہ میں رہتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ایسی کوئی عملی تصویر نہ انفرادی طور پر پیش کر پائے، نہ ایسا کوئی معاشرہ بنا سکے جس کو دیکھ کر اس میں دعوت ہوتی، عملی دعوت۔ ہم سب کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بیانات کے ذریعے سے کام کر لیں گے۔ ہمارے علماء، واعظین، مبلغین، مقررین، خطباء، ادباء، شعراء، یہ کلام کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، نعتوں کے ذریعے سے، شعر و شاعری کے ذریعے سے، بیانات اور تقاریر کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حق ادا کر دیں گے۔ حالانکہ یہ تو ایک پورشن ہے، ایک حصہ ہے جو اس ذریعے سے ادا ہو سکتا ہے، اور اس کا اپنا ایک محدود سا امپیکٹ ہے، اپنا ایک محدود سا اس کا ایک اثر ہے جو مرتب ہوگا۔ اصل تو یہ ذمہ داری تھی امت کی، اور اصل تو یہ ذمہ داری تھی علماء کی
اور صلحاء کی، اتقیاء کی، واعظین کی، مقررین کی، خطباء کی، دیندار مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر کرنے والوں کی، کہ وہ عملی نمونے پیش کرتے، عمل کے ذریعے سے دعوت دیتے۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلتا کہ اچھا یہ اخلاق جو یہ بندہ برت رہا ہے، یہ اپنے پیغمبر کی اتباع کر رہا ہے، یہ اس کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، یہ وہ سکھا کر گئے ہیں۔ تو دنیا کو تعارف ہوتا، دنیا کو پتہ چلتا، دنیا آتی اس طرف۔ لیکن اس معاملے میں ہم سب اجتماعی طور پر کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے، عملاً دکھانے کے لیے نہ ویسی سچائی رہی، نہ ویسی امانت رہی، نہ ویسی صداقت رہی، نہ ویسی صبر رہا، نہ ویسا شکر رہا، نہ ویسی حیا رہی، نہ ویسی وعدہ وفائی رہی، نہ ویسی تجارت رہی، نہ ویسی اور چیزیں۔ کس چیز کا میں ذکر کروں گا کہ ان سارے شعبوں میں جو آپ کی تعلیمات تھیں، جو آپ کا اسوہ حسنہ تھا، جو آپ کی سیرت تھی، جو آپ کی سنتیں تھیں، اس پر امت نے اجتماعی طور پر غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو معاف فرما دے، اور اس کا بھگتان امت بھگت رہی ہے، پوری دنیا کے اندر بھگت رہی ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں جس کے اوپر اہتمام ہونا چاہیے، اور اس طرح کی کانفرنسز جس کا انعقاد آپ نے کیا ہے، ان سے یہ پیغام لے کر جانا چاہیے ہمیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کتنے لوگوں کے لیے کوئی نمونہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، خواتین کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، اور مردوں کا ذرا نسبتاً بڑا دائرہ ہوتا ہے، ان کا تعلق باہر زیادہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے دائرہ اثر میں غور کریں۔ خواتین یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سیرت طیبہ سے کیا اسباق اپنے گھر کے اندر، جہاں جہاں ہمارا اثر ہے، جہاں جہاں ہم بات کر سکتے ہیں، جہاں جہاں پر ہم کوئی پیغام دے سکتے ہیں، وہ ہم نے اس حوالے سے اب تک کیا محنت کی؟ ہماری اولادوں میں یہ چیز کتنی آئی؟ باہر ہمارا جن لوگوں سے تعلق ہے، مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلموں سے ہو، ان کے سامنے کیسا نقشہ اور کیسی تصویر پیش کی آج تک؟ تو اگر ہم اپنی کارگزاری پر نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے بہت کم کام کیے، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ مغربی دنیا میں رہنے والوں کو اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے سامنے تو غیر مسلموں کا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ میں شکوہ کرتا ہوں، عام طور پر اس پر ناراض نہ ہوئیے گا، بیشتر لوگ، اکثریت لوگوں کی مغربی دنیا معاشی مفادات کے لیے جاتی ہے، پیسے کمانے کے لوگ جاتے ہیں، ایک اچھے معیار زندگی کو گزارنے کے لیے جاتے ہیں، ایک اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور لے کر جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم لینے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا کو مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کچھ دینے کی پوزیشن میں شاید نہ ہو، اس لیے ہمیں ریسیونگ اینڈ پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات اور سنت اور سیرت کے اعتبار سے، اسلام اور قرآن کے اعتبار سے ہم بہت کچھ دینے کی پوزیشن کے اندر ہیں، اور ہمیں اللہ جل شانہ نے اس امانت کا حامل بنایا ہے۔ ہمارے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ میری مراد، کون ہے جو دنیا کو یہ چیزیں بتا سکتا ہے؟ کون ہے جو دنیا کے سامنے اس کو پیش کر سکتا ہے؟ اس کے لیے آج آپ یہ نیت کریں، اس پروگرام کی اختتامی نشست ہے، آخری بات چل رہی ہے، کہ ہم اس حوالے سے آج کے بعد اپنے دائرہ کار میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم
جہاں تک ہم سے بن پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنی محبت اور تعلق کا ثبوت اس طرح دیں گے کہ ہم آپ کے پیغام کو گھر گھر عام کریں گے، آپ کی احادیث کو گھر گھر پہنچائیں گے، آپ کی سیرت کو پہنچائیں گے، آپ کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے اور لوگوں کو پڑھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، اپنے گھروں کے اندر اس کو لے کر آئیں گے۔ یہ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اس کا گویا کہ ایک ثبوت ہوگا۔ اسی طرح باہر کی دنیا میں بھی، گھر سے باہر بھی خواتین چونکہ گھر میں رہتی ہیں بیشتر، اور ان کا ایک میں نے جس عرض کیا کہ اپنا دائرہ ہے، خواتین پر ذمہ داری خاص طور پر ان کی اولادوں کی آتی ہے۔ اس حوالے سے مجھے ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ایک سعودی عالم تھے دکتور ذکی یمانی، اور بڑے عالم بھی تھے اور وہ بڑے عہدوں تک بھی پہنچے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو ظاہر ہے کہ والدین کو خطاب کیا ہے کہ علموا اولادکم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ یہ سکھانے کی چیز ہے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ سیرت اور سنت، سیرت و سنت، خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتوں پر عمل کیجئے، اور جب بچے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو بتائیں یہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو بچوں کو ایک تعلق پیدا ہوگا۔ اور بچوں کو سیرت پڑھائیں، سیرت سے واقف کرائیں، آپ کی زندگی کے گوشوں سے واقف کرائیں۔ ہم نے رمضان المبارک کے اندر ایک سیرت کا پروگرام کیا تھا، اور الحمدللہ اس میں آپ کے بچوں نے بیشتر جو میرے خیال خواتین یا تشریف فرما ہیں ان سب تک تقریباً یہ پیغام گیا ہوگا، تو آپ کے بچوں نے اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا اور بہت ہی اچھے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ مجھے وہ ہزارہ بچے تھے، ملتے رہتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان سے بڑا تعلق ہوتا ہے جب مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سیرت کا جو پروگرام ہوا تھا رمضان میں وہ ہم نے سنا تھا، اور اس میں سے میں اس دن کراچی گیا تو کراچی میں کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں مجھے ملنے کے لیے آئیں اپنے والدین کے ساتھ، اور اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا۔ میں حیران تھا ان بچوں کے حافظوں پر، انہیں میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ تو یہ ایک کوشش اسی حوالے سے تھی، اور اس کا پاکستان سے باہر کی جو دنیا ہے اس میں زیادہ بھرپور خیر مقدم ہوا، لوگوں نے بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو اپنے بچوں کو سنوایا۔ دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس سلسلے کو باقی رکھنے میں اور جاری رکھنے میں کامیاب رہیں۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کے سامنے جب آپ یہ نمونے علماً اور عملاً رکھیں گے، علماً کیا کہ سیرت پڑھائیں ان کو، عملاً کیا کہ سنتوں پر اپنے گھر کے اندر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ بچوں کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی۔ اور ہمارے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں اپنی اولادیں مسلمان رکھنی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، یا کم سے کم اگر کوئی، مجھے نہیں پتا کہ میرے مخاطبین میں کس عمر کے سارے لوگ بیٹھے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ یورپ اور امریکہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر کچھ بیانات کیے تھے، اور وہ بیانات چھپے ہیں، یورپ سے صاف صاف باتیں، امریکہ سے صاف صاف باتیں، اور عرب دنیا میں گئے۔ اسمعی منی صریحتاً یا زہرۃ الصحراء، اسمعی منی صریحتاً یا مصر، اس طرح مختلف کتابیں اور انہوں نے لکھی کہ اے مصر مجھ سے صاف صاف سنو، اور اے امریکہ مجھ سے صاف صاف سنو۔ تو اس میں انہوں نے جس طرف خاص طور پر متوجہ کیا وہ یہ تھا کہ اپنی اولادوں کی فکر کیجیے۔ آپ لوگ جو ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا سعودی عرب
سے خود تشریف لائے ہیں جو لوگ یہاں بچپن گزار کر اب گئے ہیں، اور آپ ناروے میں ہیں یا اسکینڈینیویا میں کہیں پر بھی ہیں یا یورپ میں ہیں، مولانا نے کہا تھا کہ میں آپ کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ بے دین ہو جائیں گے، اور آپ کی جو اولاد ہے جو وہاں پیدا ہوئی ہے، وہاں پل بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں مجھے فکر ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ کی اولاد کی جو اولاد ہوگی آگے، جو تھرڈ جنریشن آپ کی آئے گی، تیسری نسل جو آئے گی، کہا اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے فکر نہ کی اور ان کو مسلمان رکھنے کی ایک شعوری کوشش نہ کی تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی اولاد مسلمان نہیں رہے گی۔ مولانا کی اس بات پر لوگ تھرا گئے، اس سرد گرم چشیدہ بزرگ کی بات پر۔ ہمارے ایک جاننے والے کہنے لگے کہ وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ تھے، کینیڈا میں ہوتے تھے، مولانا کینیڈا میں آئے، بیان کیا، کہتے میں نے اس بیان سے واپس گیا اور گھر جا کر بیوی سے کہا کہ سامان پیک کرو، ہم واپس پاکستان جائیں گے، میں یہاں پر اپنی اولاد کے ایمان کی قیمت پر نہیں رہ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، ہر انسان کے لیے واپسی ناممکن ہوتی ہے اور نہ بعض صورتوں میں درست ہوتی ہے، لیکن فکر مندی کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ضرور ہونی چاہیے اپنی نسلوں کے لیے۔ آپ کے پاس غفلت کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ پورا معاشرہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، اگر والدین دیندار نہ بھی ہوں تو بچوں کو دیندار بنانے والی اور بہت ساری چیزیں معاشرے میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو نوجوان آتے ہیں اور الحمدللہ البرہان میں پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں اور بڑی زوردار قسم کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ان کی تبدیلی آتی ہے ان میں، ان کے گھروں سے تو ان کو کوئی تعاون نہیں حاصل ہوتا، نہ ان کے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے بعض اوقات، بلکہ ان کے بعض والدین تو ہم سے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو جو ہے وہ کیا کر دیا، اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور وہ تو ٹوپی پہنتا ہے اور اس نے یہ کر رہا ہے۔ بہت سے والدین ہم سے شاکی ہوتے ہیں باقاعدہ، مطلب ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ ان کے بچے دین پر جائیں، لیکن بچے باہر اتنی ساری چیزیں موجود ہیں اس ملک میں، اتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، اتنی فضا ہے، اتنے مدارس ہیں، اتنی خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا کام ہے، اتنا کچھ ہے کہ اگر والدین نہ بھی چاہیں تو بچے دیندار ہو جاتے ہیں بعض صورتوں کے اندر، مگر آپ لوگوں کے پاس مواقع محدود ہیں۔ آپ کو تو کھینچ کر اپنے بچوں کو اس فضا کے اندر رکھنا پڑے گا جہاں پر بچوں کو کھینچنے کے امکانات بھی بڑے محدود ہوتے ہیں۔ چونکہ میرا واسطہ ہے، میرے خاندان کا ایک بہت بڑا حصہ یورپ اور امریکہ میں مقیم ہے، جس کی وجہ سے میں جانتا ہوں ان کی مشکلات کو اور ان کی پریشانیوں کو اور ان کے مسائل کو۔ اس لیے آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ اپنی اگلی اور اس سے اگلی اور اس سے اگلی نسلوں کی دینداری کی فکر کریں، اور اس میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مائیں دعاؤں کا اہتمام، جہاں آپ بے بسی محسوس کریں، بچوں کی عمر ایسی آ جاتی ہے یا ہمارے ہاں بھی آتی ہے کہ جہاں والدین بے بس ہو جاتے ہیں، جن کے بچے ٹین ایج کو نہیں پہنچے ہیں، 17-18 سال کی عمروں کو نہیں پہنچے، وہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ جن کے بچے اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ پھر بے بسی کیا ہوتی ہے بچوں کے سامنے۔ تو اس موقع پر جب آپ کوئی ایسی بے بسی محسوس کریں تو دعا کا دامن پکڑ لیجئے، اور ایسا پکڑ لیں کہ آپ اللہ جل شانہ سے منوا لیں اس بات کو کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو اور ہماری اولادوں کو بے دین مت کر، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ دوسری چیز، آپ جس فضا اور ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے پیغام کے اثرات، ان کی دعوت اور ان کے لائے ہوئے دین کے اثرات اس قدر زوردار ہیں کہ آج دنیا میں کسی دین اور کسی مذہب، کوئی آسمانی ہو یا زمینی ہو، اس کی مرکزی شخصیت کے خلاف وہ فضا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دین کے دشمنوں نے بنائی ہے۔ آپ کی
توہین آمیز تصاویر، کارٹون اور دیگر چیزیں جو دل آزار چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں، جیسے فرانس میں بھی ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ در حقیقت کیوں آیا سامنے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلتے ہوئے پیغام اور آپ کی شخصیت کی تاثیر اور آپ کے پیروکاروں میں جو دین اسلام کا جو جذبہ ہے، یہ اس پر ایک ریٹیلیشن ہے، یہ اس کے اوپر ایک بے بس ہو جانے کے بعد ایک کارروائی ہے۔ اور ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گالی گلوچ اور توہین اور تذلیل پر وہ لوگ اترتے ہیں جو دلائل کے میدان میں ہار جاتے ہیں۔ جب تک انسان کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، دلیل کے میدان میں اس کو شکست ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اوچھی حرکتوں پر آ جاتا ہے، چھچھوری حرکتوں پر آ جاتا ہے، گھناؤنے طریقوں پر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی بے بسی کا ایک مظہر ہوتا ہے، یہ اس کی بے بسی کا ایک منظر ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں جہاں ہمارے لیے بہت دل آزاری کی بات ہے، جہاں ہمارے لیے شدید قسم کی تکلیف اور اذیت کی بات ہے، وہاں اس کے اندر ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ در حقیقت آپ کی شخصیت کا اعتراف ہے، اور اس پیغام، زوردار پیغام کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف ہے در حقیقت۔ اس لیے اس چیزوں سے آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی مثبت دعوت کو اور اپنے مثبت پیغام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو، اس کو مزید مشنری انداز میں پوری دنیا میں پھیلانے کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے۔ آپ نیت بڑی سے بڑی اس میں کر لیں اور اس کو عملاً لوگوں کے ساتھ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ سامنے آئے گی تو اس کے سامنے پھر کسی کا چراغ نہیں جلے گا۔ اس میں اتنی جاذبیت ہے، اس میں اتنی کشش ہے، اس میں اس قدر لوگوں کو مقناطیس کی طرح کھینچنے کی صلاحیت ہے کہ اس کے سامنے پھر کسی اور دعوت کا چراغ نہیں جلے گا۔ ایک بات اور یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا پیاسی ہے، اور روحانیت سے دور ہونے اور مادیت میں ڈوبا ہوا ہونے کی وجہ سے بے سکون ہے۔ آپ وہاں دیکھ رہے ہوں گے مناظر، خاندانی زندگی لوگوں کی تباہ ہو رہی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان مراسم ختم ہو رہے ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان آڑ اور دیوار حائل ہوتی جا رہی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا ایک پیار کی، محبت کی، خلوص کی، احسان کی، ہمدردی اور خیرخواہی کی پیاسی ہے، متلاشی ہے۔ افسوس کہ اس ویکیوم کو جو دنیا میں پیدا ہوا تھا، مسلمان اپنے اخلاص سے بھر نہیں سکے۔ مسلمانوں نے بھی مادیت کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے وہی سرپٹ دوڑ لگائی ہوئی ہے جو ایک غیر مسلم لگاتا ہے، جو ایک دہریہ لگاتا ہے، جو ایک ایسا بندہ لگاتا ہے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔ اگر ہم لوگ وہاں پر اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے خیرخواہانہ ہوتے، ہمارے رویے ہمدردانہ ہوتے، ہمارے اندر لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ ان کو کھلانے پلانے کی، ان کو جو ہے وہ قریب کرنے کی ایک جذبہ ہوتا، تو آج یہ پیغام اس کا طوطی بول رہا ہوتا، اس کا بول بالا ہو جاتا۔ اپنی اس کوتاہی پر، غفلت پر، مجرمانہ غفلت پر ہمیں اللہ جل شانہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ اس حوالے سے ماضی میں جو کوتاہی ہوئی ہے اب ہم اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بات اس حوالے سے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بڑا سبق ہے وہ گجراتی مسلمانوں کی ترتیب ہے۔ گجرات کے مسلمان ہندوستانی گجرات سے نکل کر پوری دنیا میں گئے، افریقہ میں گئے، امریکہ میں گئے، یورپ میں گئے، کینیڈا میں گئے،
انہوں نے اپنی نسلوں کو اپنے دین سے وابستہ رکھا. ان کی چوتھی پانچویں جنریشن آئی ہے بعض جگہوں پر، بعض ملکوں کے اندر، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ دیندار ہے. انہوں نے 2-3 کمالات کیے. ایک، انہوں نے اپنی زبان سے ناطہ نہیں توڑا. ان کے بچے چاہے ان کی چوتھی نسل ہے، پانچویں نسل ہے، گجراتی زبان بولتے. دوسرا، انہوں نے اپنے دین کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے، اپنے دین کے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے، اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی پلان کی. اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے مکتب اور مدرسے کی سطح کا کام کیا. آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے گجراتیوں نے ادارے قائم کیے، چھوٹے چھوٹے، جہاں جس طرح کے بن سکے، مکاتب، مساجد، اس کے ساتھ مدارس. پاکستان سے، ہندوستان سے علماء لے کر گئے اور ان کو وہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا. آپ ساؤتھ افریقہ میں جائیں، آپ دیکھیں گے تھوڑے سے مسلمان رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مساجد دیکھیں، مسلمانوں کے مدارس دیکھیں، مسلمانوں کا نظام دیکھیں. اس کی برکت سے ان کی نسلیں اپنی زبان سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اپنے کلچر سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اپنے خاندانوں سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اپنے ایمان سے بھی، اسلام سے بھی. تو اس میں ہم لوگ جا کر یہ کام نہیں کر سکے تو ہماری نسلیں کھو گئیں، اس معاشرے میں جا کے گم ہو گئیں. آج ان کو ہم یہ کہنا مشکل ہو گیا والدین کے لیے کہ ان بچوں کا کیا رابطہ رہا اپنے پرکھوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے مٹی سے، اپنے وطن سے، اپنے زبان سے، اپنے خاندان سے. تو گویا ہم نے اولاد کھو دی پھر تھا اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی. اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ جتنا چھوٹا صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بہت بڑے بڑے ادارے بنا لیں گے، لیکن منظم ہو جائیں، آرگنائز ہو جائیں اداروں کی سطح پر. جہاں جہاں آپ کے ادارے قائم ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. جہاں جہاں آپ کے پاس ایسے سیٹ اپس موجود ہیں اس کو مزید مضبوط کریں، اس میں جان لگائیں، مال لگائیں، وقت لگائیں. اس کو اپنی نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ سمجھیں. یہ سمجھیں کہ یہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم مسلمان رہ سکیں گے، ہماری اولادیں مسلمان رہ سکیں گی. انفرادی زندگی سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اجتماعی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مسلم کمیونٹیز جو ہیں آپس میں مربوط رہیں بہت زیادہ، ایک دوسرے کی شادیوں غموں میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کریں، ایک دوسرے کی دینی بھلائی سوچیں، دینی اعتبار سے ایک دوسرے کو امپاور کرنے کی کوشش کریں، دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جب کمیونٹی منظم ہوگی اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے آپ کے اولاد کے اوپر اثرات پڑیں گے، ان کے سامنے ایک فضا ہوگی. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ وہاں ایسے رہتے ہوں گے جن کے بچوں نے پھپھیاں نہیں دیکھی، خالائیں نہیں دیکھی، چچا نہیں دیکھے، ماموں نہیں دیکھے، نانا نانی نہیں دیکھے، دادا دادی نہیں دیکھے. تو اگر ان کو یہ رشتے انہوں نے نہیں دیکھے تو آپ اپنے مسلمانوں میں ایسے رشتے قائم کریں کہ جو اس کی کمی کو پورا کریں. اس کے اندر ان کو خالاؤں کا روپ نظر آئے، پھپھیوں کا روپ نظر آئے، چچا اور ماموں نظر آئے، خالو اور پھپھا نظر آئے، نانا اور دادا نظر آئے. ایسی فضا قائم کر تو یہ کمی پوری ہو جائے گی ان کی زندگی کے اندر. اور ان کو مربوط رکھیں، ان کو کٹنے نہ دیں، اس سمندر کے اندر ان کو ڈوبنے نہ دیں، ان کو وہاں پر ایسا نہ غرق ہونے دیں کہ آپ کو محسوس ہو جیسے کہ آپ نے اپنی اولاد کھو دی. یہ امت کا نقصان ہے. آپ جب تک وہاں پر رہیں ایک دائی کی حیثیت سے رہیں اور اپنی اولاد کو بھی دائی بنانے کی کوشش کریں. ان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کریں، یہ جذبہ پیدا کریں. اس سے انشاءاللہ وہاں رہنا آپ کو حقیقت معنوں میں مفید ثابت ہوگا. اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ آپ سے یا آپ کے بچوں سے کسی بڑے پیمانے پر اللہ پاک کوئی کام لے لے. تو وہ چوتھی بات میں نے یہ کی کہ ادارے اپنے منظم کریں. ہم لوگ اس حوالے سے، پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، ہم ساؤتھ ایشیا کے لوگ، ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے. آپ ترکوں سے سبق لیں کیسے منظم ہے دنیا میں جہاں پر ہی موجود ہیں، گجراتیوں سے سبق لیں پوری دنیا میں کیسے منظم ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہم لوگ تتر بتر ہو کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں، چیزیں نہیں کر پاتے ہیں. اپنی اس کمی کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دور کریں، اس کمی کا ہم تدارک کریں. مجھے بہت دل چاہتا ہے کبھی کہ اس حوالے سے میں ایک سفر کروں کبھی
اور جتنے مسلمان جہاں وہاں رہتے ہیں، قطع نظر وہ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اسلام کے رشتے کے ساتھ جو وابستہ ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو وابستہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان سب کو جوڑ دیا جائے وہاں پر، اور ان کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے دینی اداروں کو جو بھی قائم ہے وہاں پر ان کو مضبوط کریں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر قائم کریں۔ ایک فرد بھی اگر فکر مند ہو جائے تو ادارے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، داغ بیل ہو جاتی ہے۔ تو جہاں ادارے موجود ہیں پہلے سے، اس کو مضبوط کریں۔ جن شہروں کے اندر نہیں ہیں، جن آبادیوں میں نہیں ہیں، وہاں پر چھوٹی سطح سے بے شک کام شروع کریں، 2-3 افراد مل کر کام۔ ادارے کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا ہوتا، یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے دین کے ساتھ اٹیچ رکھے گا، اس سے آپ کے درمیان جو ہے آپ کا ربط جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں آپ سے، وقت کافی ہو گیا، اور انشاءاللہ موقع رہا تو وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ یاد کریں گے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، کہ مجھے بہت قدر ہوتی ہے آپ لوگوں کی، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اتنا دور رہ کر بھی اپنے ملکوں سے، اپنے ماحول سے الحمدللہ آپ کے دینی جذبہ ہے، اور وہ دینی جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، خاص طور پر آن لائن کلاسز حدیث کی اور سیرت میں جو میں نے جو کچھ دیکھا، اس سے تو ہمیں بہت کچھ پتہ چلا، اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا، حالات ٹھیک رہے تو ملاقات بھی ہوگی، اور آپ کے جو آپ وہاں دینی کام کر رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے بھی صحیح آ کر، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی سارے کو، اور آپ لوگ بھی وہاں اب پوری جس کو کہنا چاہیے جذبے اور ہمت اور سرگرمی کے ساتھ اپنی چیزوں کو جاری رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين۔ یا رب العالمین، ہماری اس تقریب کو، اس پروگرام کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور تعلق میں یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، قیامت تک آنے والے بچوں کو یا اللہ اپنے دین سے، قرآن سے، اسلام سے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خوب وابستہ فرما۔ یا اللہ کفر سے اور شرک سے اور گمراہیوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، جتنی خواتین جمع ہوئی ہیں، جتنے مرد جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے اس جمع ہونے کو قبول فرما۔ جن دوستوں نے، جن خواتین نے، جن مردوں نے یہ انتظام کیا ہے اور اہتمام کیا ہے، اور اس کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے اور سب کو اکٹھا کیا ہے، یا رب العالمین تو ان سب کو انتہائی درجے کا اجر جزیل عطا فرما۔ چاہے یہ اکٹھا ہونا، یہ بے شک یہ ان ذرائع کے اوپر ہے، یا جس طریقے کے ساتھ بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اجتماعیت ہے جو دستیاب حالات میں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، فکر کی ہے، یا اللہ تو ان کی فکر کی برکت سے ان کے تمام کاموں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کے لیے ان کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین ان ملکوں کے اندر اچھے تعلیمی ادارے مسلمانوں کے قائم فرما، اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، والدین کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے اس کو پورا فرما، اور یا رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے سب کی حفاظت فرما، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حفاظت فرما، ہر پریشانی کو ختم فرما۔ جن کے دل پریشان ہے یا اللہ ان کے دلوں کی خوشیاں ان کو عطا فرما، جن کو اور کوئی پریشانی ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، گھروں کے اندر محبتیں پیدا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما، اولادوں کے ساتھ یا اللہ اولادوں کے دل والدین کے ساتھ جوڑ دے، آپس کے اندر جوڑ محبت کی فضا پیدا فرما، ہر قسم کی دوری اور توڑ کو یا اللہ ختم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔